بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایچ اے لیکچرز کی جانب سے حافظ عاصم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ 10 کلاس کی نئی کتاب ترجمہ قرآن مجید کا آج لیکچر نمبر 21 ہے۔ آج کے لیکچر میں ہم سورت بنی اسرائیل کی دو چیزیں کریں گے، سورت بنی اسرائیل کا تعارف اور سورت بنی اسرائیل کے بنیادی مضامین۔ اور یہ بہت ہی اہم لونگ ہیں، اس کے چانسز زیادہ ہیں کہ یہ آ سکتا ہے، اور میں نے بہت ہی آسان انداز میں اس کو پیش کیا ہے ہیڈنگ کے ساتھ، اور پوائنٹ بنائے ہوئے ہیں۔ بہت سی ہیڈنگ ایسی ہیں جس میں چیزیں پوائنٹ میں ہیں، تو یہ بہت ہی خوبصورت ہونے والا ہے۔ اور اگر آپ اس کو دیکھ لیتے ہیں تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، بہت ہی آسانی ہوگی۔ اس میں بہت سے زیادہ لونگ اس انداز میں نے تیار کیا ہے کہ اس سے آپ کے بہت زیادہ 10 کے قریب شارٹ کور ہو جائیں گے۔ لونگ یاد کریں گے، شارٹ ایٹومیٹک آپ کے یاد ہو جائیں گے۔ چاہے آپ ٹیچر ہیں، چاہے آپ سٹوڈنٹ ہیں، تو یہ چینل آپ کے لیے بہت ہی مفید ہونے والا ہے، کیونکہ اس چینل پر انشاءاللہ 9th کلاس، 10th کلاس، فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر کے ترجمہ قرآن مجید، اسلامی تعلیمی مطالعہ پاکستان اور اردو کے لیکچر اپلوڈ کیے جائیں گے۔ اس لیے اگر کسی نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ دوسری بات یہ بتانا چاہتا ہوں، الحمدللہ چاروں کلاسز کے ترجمہ قرآن مجید کے نوٹس مکمل تیار ہو چکے ہیں۔ جو نوٹس لینا چاہتا ہے وہ دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ تک پارسل کے ذریعے نوٹس پہنچا دیے جائیں گے۔ چلیں جی، آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ درمیان میں ہیڈنگ دیں سورت بنی اسرائیل کا تعارف۔ اس میں آپ نے 5 چیزیں لکھنی ہیں۔ نمبر 1، سورت بنی اسرائیل مکی سورت ہے۔ یہ قرآن مجید کی ترتیب کے مطابق سورت نمبر 17 ہے، اور یہ پارہ نمبر 15 میں موجود ہے، اور اس میں 111 آیات ہیں اور اس کے 12 رکوع ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ سب ہیڈنگ بنائیں، نام کی وجہ۔ اس میں آپ نے یہ لکھنا ہے کہ سورت بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے احوال کا تذکرہ کیا ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام بنی اسرائیل رکھ دیا گیا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ سب ہیڈنگ بنائیں، سورت کے دیگر نام۔ اس میں آپ یہ لکھیں گے سورت البنی اسرائیل کے مزید 2 نام ہیں۔ نمبر 1 پوائنٹ کی شکل میں لکھیں، نمبر 1 سورت سبحان، نمبر 2 سورت اسراء۔ ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس کے بعد آپ سب ہیڈنگ بنائیں، سبحان نام کی وجہ۔ پھر آپ اس میں یہ لکھیں گے اس سورت کا آغاز اللہ تعالیٰ کی تسبیح سے ہو رہا ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کو سورت سبحان بھی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ ہیڈنگ بنائیں، اسراء نام کی وجہ۔ اس میں آپ یہ لکھیں گے اسراء کا معنی رات کو سیر کرانا ہے۔ ٹھیک ہے، آغاز سورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کے مرحلے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر ہے، جسے اسراء کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، اس وجہ سے اس سورت کو سورت اسراء کہا گیا ہے۔ اس کے بعد آپ سب ہیڈنگ بنائیں، سورت کی فضیلت۔ اس میں یہ لکھیں گے آپ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک سورت بنی اسرائیل اور سورت زمر پڑھ نہ لیتے تو سوتے نہ تھے۔ ٹھیک ہے، اب یہ جتنی باتیں میں نے آپ کو بتائیں یہ سارے کے سارے شارٹ ہیں۔ اوپر جو 5 چیزیں آپ نے لکھی، یہ سورت بنی اسرائیل کا تعارف ہو جائے گا، یہ ایک شارٹ، سورت کے نام کی وجہ یہ ایک شارٹ، اور نام 2 جو ہے مزید سبحان اور اسراء یہ ایک شارٹ، سبحان کی وجہ اسراء کی وجہ یہ ایک شارٹ، اور یعنی کہ 2 الگ الگ، اور سورت کی فضیلت یہ ایک شارٹ، یہ سارے شارٹ ہیں آپ کے۔ اس کے بعد آپ درمیان میں ہیڈنگ دیں سورت بنی اسرائیل کا مرکزی موضوع۔ اس میں آپ یہ لکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیاں دکھانے کا ذکر کیا گیا، نمبر 1، اور اسلامی عقائد اور عبادات، 2، معاشرتی آداب کا بیان۔ اس کے بعد آپ درمیان میں ہیڈنگ دیں سورت بنی اسرائیل کے بنیادی مضامین۔ پھر آپ نے ایک جملہ لکھنا ہے، سورت بنی اسرائیل کے بنیادی مضامین اور اہم نکات درج ذیل ہے۔ پھر آپ یہ لکھیں گے، اس میں آپ نے پہلی ہیڈنگ یہ بنانی ہے، واقعہ معراج۔ اس میں آپ یہ لکھیں سورت کا آغاز عظیم معجزہ معراج سے ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے انتہائی قلیل یعنی بہت ہی مختصر وقت میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور پھر مسجد اقصی سے
مسجد حرام سے مراد بیت اللہ ہے، ٹھیک ہے، مسجد اقصی سے مراد بیت المقدس ہے، ٹھیک ہوگی بات۔ اچھا، مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا اور سدرۃ المنتہا سے آگے لامکان کی سیر کروائی ہے، اور پھر آپ واپس بھی آگے ہیں راتوں رات ہی۔ سفر معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام علیہ السلام کی مسجد اقصی میں امامت کروائی، ٹھیک ہے، اور مختلف آسمانوں پہ آپ نے مختلف نبیوں سے ملاقات فرمائی، جنت، دوزخ، عرش اور کرسی کو دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے اور برے لوگوں کے انجام سے آگاہ کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ سب ہیڈنگ بنائیں والدین کے حقوق۔ والدین کے حقوق آپ نے پوائنٹ کی شکل میں لکھنے ہیں۔ پوائنٹ بنانے سے پہلے آپ ایک جملہ لکھیں، پھر آپ پوائنٹ بنائیں۔ اس صورت میں والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کا ذکر کیا ہے، اور جن کی چند صورتیں درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، والدین کے حق سے بڑھ کر ان کی خدمت کی جائے۔ نمبر 2، ایسی بات نہ کہی جائے جس سے انہیں تکلیف ہو۔ نمبر 3، والدین کو ان کا نام نہ لے کر پکارا جائے۔ نمبر 4، والدین کے آگے نہ چلا جائے۔ نمبر 5، جب والدین آئیں تو کھڑے ہو کر استقبال کیا جائے۔ نمبر 6، والدین کو پیار بڑی نگاہوں سے دیکھا جائے۔ نمبر 7، والدین کے قرابت داروں رشتہ داروں کا خیال رکھا جائے۔ نمبر 8، والدین کے انتقال کے بعد دعائیں مغفرت کی جائے۔ نمبر 9، والدین کے دوستوں اور عزیزوں کا خیال رکھا جائے۔ نمبر 10، والدین کا ہر جائز حکم مانا جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ سب ہیڈنگ بنائیں بنی اسرائیل کے احوال۔ اس صورت میں بنی اسرائیل کے احوال ذکر کیے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بے شمار نعمتوں سے نوازا، مگر وہ ناشکری اور زمین میں فساد کے مرتکب ہوئے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا کر دیا۔ اس ضمن میں اس بات کا واضح اعلان کیا گیا ہے کہ یہ مصیبتیں خود ان کے اعمال کی وجہ سے ان کے اوپر آئی ہیں۔ اس کے بعد آپ سب ہیڈنگ بنائیں معاشرتی احکام۔ اسے بھی آپ پوائنٹ کی شکل میں لکھیں گے۔ پوائنٹ بنانے سے پہلے آپ ایک جملہ لکھیں۔ سورۃ بنی اسرائیل میں جن معاشرتی احکام کا ذکر ہے وہ درج ذیل ہے، ٹھیک ہو گیا۔ نمبر 1، رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کا حق دیا جائے۔ نمبر 2، یتیم کے مال کی حفاظت کا حکم دیا گیا۔ نمبر 3، ناپ تول اور وعدہ پورا کرنے کا حکم دیا گیا۔ نمبر 4، اچھی بات احسن انداز میں کرنے کا حکم دیا گیا۔ نمبر 5، مال خرچ کرنے میں اعتدال کا حکم دیا گیا۔ نمبر 6، فضول خرچی سے منع کیا گیا۔ نمبر 7، کنجوسی کو بھی ناپسند عمل قرار دیا گیا۔ نمبر 8، رزق کی کمی کی وجہ سے اولاد کے قتل سے منع کیا گیا۔ نمبر 9، بغیر علم کے بحث و مباحثہ سے نفرت دلائی گئی ہے۔ نمبر 10، زمین پر اکڑ اکڑ کر چلنے سے منع کیا گیا۔ اللہ پاک ہمیں بھی تکبر سے بچائے۔ اس کے بعد آپ سب ہیڈنگ بنائیں قرآن مجید کی صفات، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید کی صفات کو بھی آپ نے پوائنٹ کی شکل میں لکھنا ہے، جس طریقے سے میں نے آپ کے سامنے پوائنٹ بنائے ہیں۔ اس سے پہلے آپ ایک جملہ لکھ لیں۔ سورۃ بنی اسرائیل میں قرآن مجید کی مختلف صفات کا ذکر کیا گیا جو درج ذیل ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 1، قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا تاکہ پڑھنے اور سمجھنے میں آسانی ہو۔ نمبر 2، تلاوت قرآن سے مومنوں کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے اور وہ سجدے میں گر جاتے ہیں۔ نمبر 3، قرآن ہدایت دیتا ہے اور مومنین کو خوشخبری سناتا ہے۔ نمبر 4، قرآن مجید میں نصیحتیں ہی نصیحتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جتنی بھی آپ نے پچھلی 3 ہیڈنگ دیکھی ہے نا، پوائنٹ بنے ہوئے ہیں کتاب میں، ایسا نہیں ہے، یہ میں نے بڑی محنت سے ان کو پوائنٹ کی شکل میں تیار کیا ہے تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو۔ آخری ہیڈنگ ہے سورت کا اختتام۔ سورت کے اختتام میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اسماء حسنہ کا ذکر کیا گیا۔ وہ تمام مخلوقات کا تنہا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات تنہا خالق اور مالک ہے، رازق ہے۔ امید کرتا ہوں یہ لوگ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، اس سے یقیناً آپ کو فائدہ ہوا ہوگا۔ تو آپ اس کو اپنے اسٹوڈنٹ سے،
اپنے دوستوں سے، اپنے کلاس فیلو سے شیئر کریں تاکہ علم کا سلسلہ جاری رہے، ان کو بھی فائدہ ہو